والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الكتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بے پایا حمد اس کے حبیب ہم سب کے آقا مولا وسلم کی ذات گرامی پر بے کناں درود بے کناں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہر بندے نے اپنے مطلب کا دین گھڑا ہوا ہے، جیسے اس کی طبیعت چاہتی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہی دین ہے، سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں جی فلاں جی ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، میں ٹھیک ہے جی۔ تو نبی پاک اسلام کے ایک صحابی تھے اور غلام بھی تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حضور آپ کو دیکھتا ہوں نا سکون مل جاتا ہے، تو اگر جنت میں چلے بھی گئے، ظاہر بات ہے صحابی جنتی ہیں سارے، اور کس مقام پہ آپ ہوں گے، کہاں ہم ہوں گے، تو حضور وہ پھر کیسے، وہ جنت میرے کہیں لکھے جتھاں تو نظری نہ آویں، وہاں میں کیا کروں گا اس جنت کو جہاں آپ کا دیدار نہ ہو۔ اب صحابی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنت میں جو ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی مشک و سوری کا گارا لگا ہوا ہے، جو حوریں ہیں وہ سدا جوان رہیں گی، بوڑھی نہیں ہوں گی، صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، نعمتیں ہوں گی لا ممنوع ولا مقطوع، ایسی نہیں ہیں کہ آج ملیں اور کل نہ ملیں، ہر وقت دستیاب ہوگی۔ حدیث پاک اندر آتا ہے، فرمایا اونچا درخت ہے نا، ایسے بندہ بیٹھ جائے گا تو پھل نیچے ہو جائے گا، لیٹ جائے گا تو منہ کے قریب ہو جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا نا وہ کہے گا یہ تو پھل میں نے پہلے کھایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کا رنگ ملتا جلتا ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، یہ بھی نعمت ہے وہاں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کو لباس عطا فرمائے گا، ایک سیکنڈ میں 70 رنگ بدلے گا لباس۔ اب دیکھو نا، نیلا، پیلا، سرخ، سفید، ہمیں تو 70 رنگوں کے نام ہی نہیں آتے، پتہ ہے نا 70 رنگوں کے۔ اچھا کوئی بھی چیز ہے، بریانی بنی ہوئی ہے، کھیر بنی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز اس کو ہم کھائیں گے نا تو آخر تک ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بریانی آپ نے کھائی آخر تک ایک ٹیسٹ ہے، اگر آپ نے کھیر کھائی تو آخر تک ایک ٹیسٹ ہے، اگر آپ نے خطائی کھائی تو ایک ٹیسٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے میں نہیں۔ حدیث پاک اندر سرکار نے فرمایا جب ایک لقمہ بندہ کھائے گا نا اس میں 70 مزے، جب دوسرا لقمہ کھائے گا وہ 70 مزے اس سے مختلف ہوں گے، اگلا کھائے گا 70 مزے اس سے مختلف ہوں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہے مہمان آ جائیں تو کافی ساری بندے کے لیے کھلبلی مچ جاتی ہے، یہ برتن بچھائیں، رکھیں، پھر ان کو سمیٹیں، پھر ان کو دھوئیں، ڈھیر سارے معاملات ہیں نا جی۔ تو حاج صاحب ماشاءاللہ ویسے یہاں پہ بھی مہمان نواز ہیں، مدینہ شریف میں بھی الحمدللہ یہ خدمت جو ہے وہ الحمدللہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جی ہاں، تو برتن سمیٹنا حدیث پر نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری طلب ہوگی نا کہ ہمیں آدھا گلاس پانی چاہیے، چوتھائی چاہیے، اتنا بھرا ہوا گلاس تمہارے سامنے آ جائے گا، جب پی لو گے گلاس اڑ کے گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دل چاہ رہا ہے کہ جی بٹیر مل جائے، پکی ہوئی بٹیر آ جائے گی سامنے، جتنی تمہاری دل جی مچھلی چاہیے جی مچھلی آ جائے گی، جی انار چاہیے انار آ جائے گا، جی دسترخوان لپٹ جائے گا، ختم۔ اتنی بڑی نعمتیں۔ اور جنت میں فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں جو تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہیں، کبھی نہیں دیکھی تمہاری آنکھوں نے، سارا کچھ یہ۔ اور ایک نعمت ہم نے دیکھی ہے جو جنت میں ہوگی، وہ کیا؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کا اسم مبارک، حضور کا نام۔ جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ،
اس درخت کے پتے سب گھروں کے اندر ہوں گے، ایک ایک پتا سب کے گھروں کے اندر ایسے لٹکے ہوں گے، ٹہنیاں، اس کی ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت کے دروازوں پر، حوروں کی جبینوں پر یہ ساری چیزیں جنت میں موجود ہیں، جو نعمتیں وہاں پہ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا موت کو لا کے وہیں پہ ذبح فرما دیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، موت ختم۔ پھر اللہ فرمائے گا میں جنت سے بھی بڑا انعام دے رہا ہوں، جنت سے بھی بڑا۔ مالک وہ جنت سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت سے جو بڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے گا میں تم سے راضی ہو رہا ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہو رہا ہوں، بڑا انعام ہے۔ تو یہاں بھی وہ مل سکتا ہے انعام، اس دنیا میں انعام مل سکتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، مل سکتا ہے۔ آپ کے جتنے معاملات خراب ہیں، جتنی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنے آپ کے دکھ ہیں، اس کا حل آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کہیں دور نہ جائیں۔ اور یہ جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ نے چیک کرنا ہو اللہ راضی ہے کہ ناراض، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس کا رب، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب۔ بس اتنی سی بات ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ۔ تسی تے ایڑے دکھی کیتے پیو مانو کہ رو رو کے ساری رات پتر نے بہجے ٹونے گھر لے لیا ہے کہ پیو نے جناب لے جانا پہنتا اندر باہر، نہ آئے گا نہ سکھ لواں گے ویسی بھائی۔ ماں کو دور ہو گیا ہے، کہتے میری بڈھی کے کپڑے نہیں دھو سکتی، نہ قرآن لواتی انہوں بھائی۔ اللہ کے بندے یہ دو چیزیں، اچھا پیر بڑا تلاش کر دو، پیر سے مل جانی، پیر سے ملاقات ہو جائے جی، مرشد جی پیا جی دعا کرو جی، اور پیا جی دعا کتنا ہوئے گی؟ ایک ماں کی دعا 70 ولیوں کی دعا کے برابر ہے۔ اور باپ کی دعا دعا الوالد لوالدہ کا دعا نبی لامتہ۔ اور آپ کامیاب کس دن ہوں گے؟ کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ جس دن آپ نے سچے دل سے توبہ کر کے نماز شروع کر دی، ماں باپ کو راضی کر لیا، وہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے یہ کون سا تم نے سیکھا ہوا؟ یہ سرکار کا میلاد تو پڑھا پڑھتے ہیں، میلاد ہو بھی رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ امام الانبیاء ہو کے ماں آ رہی ہے، ماں بھی دودھ پلانے والی ہے، سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ان کے دیس میں پھر بھی جانا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ سیدہ پاک کے دیس میں۔ ہاں جی، حائشہ نے وہیں پہ نعت بھی سنائی تھی، سیدہ حلیمہ پاک کے گھر میں نا وہ نعت بھی سنائی تھی۔ اور رستہ جو ہے نا وہ کافی نا دشوار گزار ہے، یعنی بڑا مشکل ترین رستہ ہے، اس پہ چڑھنا گاڑی کا بہت مشکل ترین، لیکن پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو یہ تو گاڑیاں ہیں نا، جب سیدہ حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کے گئی ہوگی، پھر آپ نے کیا فرمایا کہ بھئی اس نے دودھ پلایا تھا، ہم نے اس کو دودھ پلوائی دے دی ہے، ختم، ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، سیدہ خدیجہ پاک نے سرکار سے کہا کہ باہر ایک خاتون آئی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے، ملنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو وہیں ٹھہراؤ، رک گئی۔ نبی علیہ السلام خود چلے گئے اور اس کا ہاتھ پکڑا امی جان کا، اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ مزمل کی چادر جس کی خدا قسم ارشاد فرماتا ہے، وہ مزمل کی چادر حضور نے زمین پہ بچھا دی، اپنی امی کو اس چادر پہ بٹھایا اور خود ساتھ ایسے چپ کر کے بیٹھ گیا، امی جان اور سناؤ، امی جان اور سناؤ۔ اگر ردائی ماں کا اتنا احترام ہے تو سگی ماں کا کتنا احترام ہوگا؟ آپ اس طرف تو آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور مولوی صاحب کرونا ہو گیا نا جی، حج ہی نہیں ہو سکتا، بڑا ہو گیا جی، بڑی جناب چاہتے بڑے دل وچ، او بھائی وہاں حج نہیں ہو سکتا، یہ ماں باپ کا دیدار حج نہیں۔ ایک ہی نے حج کی تھی کھڑا ہے تو اپنے ماں باپ کا دیدار کرو، حج ہے، اور ماں باپ جو ہے ان کے قدموں تلے جنت ہے، جنت بھی یہیں پہ ہے، حج بھی یہیں پہ ہے، تو یہاں تم نے کون سا حج کر لیا بھائی؟ ناراض کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کا امام تھا، ہم تو جناب کے بڑی کرسی بیٹھے تھے، کہتے میرے پیو نے نوکر آیا کھڑا ہے، ایسے نہ لائق ہیں، ایسے نہ لائق ہیں۔ بادشاہ کا امام تھا، وہ نام ملا جیون تھا، تو بادشاہ کے کٹھے
نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اس نے بادشاہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، دوڑ لگا دی اور سر سے پگڑی اتاری، اور جب پگڑی اتاری تو جا کے دیکھا ایک بوڑھا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جوتی والی جگہ پہ، اس نے اپنی پگڑی سے اس کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ کے امام نے، بادشاہ نے کہا یہ فقیر لوگ ہیں، 10 روپے دو راضی ہو جاتے ہیں، تم یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ فقیر نہیں، یہ امیر ہے، یہ میرا ابو ہے، اس کی دعا سے بس مقام پہ پہنچا ہوں۔ تو اپنے سٹر اینگل کرسی سے اٹھتا ہی نہیں، ابو جو تھے بیٹھ جاؤ، ابا تھے کی مسئلہ ہے، ابے نہیں تھا کی مسئلہ ہے، ابے کو اپنی کرسی پہ بٹھانے میں مسئلہ کیا ہے، تو نیچے بیٹھ جانا۔ تو وہ وقت یاد کر جب دھوپ تھی، یہ تیرا ابو تجھے اٹھا کے جا رہا تھا، وہ وقت یاد کر جب ٹھنڈی رات تھی، وہ ٹھٹھرتا جا رہا تھا اور اپنا سارا کچھ اتار کے تیرے اوپر لپیٹ دیا تھا، وہ وقت یاد کر جب تو بیمار تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کتنے جگہوں سے وہ بھیک مانگ کے تیرے لیے لایا تھا کہ میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے۔ کبھی مسجد میں جاتا ہے، تتی تھی جوگن چودھار پینا، کبھی بس مسجد میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، اتنی تکلیفوں کے بعد ایک باپ نے 8 بچے پالے، آج 8 بچے ہو کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے خوشنودیاں ملیں گی آپ کو؟ کرونا تو بڑا ڈر پہندا جی، اور ڈینگی آ گیا جی، ڈینگی سے کھا جائے گا جی، لاؤ جی ڈینگی کا علاج بھی سن لیں۔ ڈینگی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے نجات چاہتے ہیں، تو نبی پاک اسلام نے فرمایا آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق برب الناس، 3 بار صبح پڑھ لو، 3 بار شام پڑھ لو، ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ مختصر سا، ڈینگی ہو گیا تو گھبرانے کوئی لوڑ نہیں گی، اس کا علاج موجود ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایویں تسی دل ٹایا جی اور ڈگ گیا تو فلان ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ آپ انار جو اندر چھلکے ہوتے ہیں نا، اندر والا چھلکا جو باریک ہوتا ہے جس میں وہ انار کے دانے ہوتے ہیں، وہ چھلکے سمیت کھائیں اندر والے کے ساتھ، اور تھوڑی سی کلونجی اپنے منہ میں ڈال لیں، شہد اگر مل جائے تو سبحان اللہ، شہد بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، شہد مل جائے تو سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں 41 بار بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، کرونا گیا، ڈینگی گیا، جڑی بیماری گئی۔ اس طرف تو آپ آ نہیں رہے، اس طرف تو آنے کو تیار ہی نہیں ہے نا۔ تو نعمتیں جنت میں بڑی ہیں، بے شمار نعمتیں، لیکن صحابی نے ان نعمتوں کی بات نہیں کی کہ یا رسول اللہ مجھے وہ نعمتیں کتنی ملیں گی، میں کیا کروں گا، یہ نہیں بات کی ہم نے، بلکہ چہرہ ویک کے رون لگ پہ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تیرا دیدار نہ ہویا تو میں نعمتیں کی کروں گا؟ میں ادھر حوروں کا ذکر ہو رہا ہے، اتنی موٹی آنکھیں ہوں گی، فلان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ او بھائی حوروں کا تذکرہ کرو، دو حضور کے جلوے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ صحابی نے حوروں کا نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، حضور تہاڈا چہرہ، آپ دی جبین تے حوراں یہ کہڑی شے نے؟ حضور ہی نے بس۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایب کی ہویا بھائی؟ بندن جان ہر بندن پیاری ہوندی ہے اور کوشش کردا ہے کہ آخری حد تک زور لاوے کہ میری جان نہ جاوے، لیکن بشر بن براہ جدو گئے تے انہیں زہر بکری شانے پاک دیتا زہر، تے آپ نے چبایا نا جی، اتنا زہر سی کہ سارا منہ زہر نہ بھر گیا، جو لقمہ نگل گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جب تڑپن لگے نا، فوت ہونے لگے، فرمایا بشر پتہ نہیں چلیا سی، چل گیا سی پتہ، تے پھر لقمہ نگل کیوں گئے ہو؟ آخر لگے جی میں ادھر میرا تھک شامل ہو گیا سی، تے میں اگر لقمہ باہر سٹدا نا ادھر تہاڈی نگاہ پیندی، یہ بات آپ کی طبیعت پر گراں گزرتی، میں نے کہا میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، میں مر جاؤں تو ٹھیک ہے۔ حضور کی محبت میں جان دے گئے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو یہ نہیں، تو ہمارے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ مجھے قرآن پڑھا جی، نبی ولی کی کوئی طاقت نہیں، میں کتنے قرآن پڑھے؟ وہ اللہ کا ولی جو تھا تخت لے آیا تھا، کتنے 100 میل دور پڑا تھا؟ 1500 میل دور، یہ تو لکھا ہے، مودودی نے لکھا ہے، چلو ہماری کتاب نے آپ نہیں مان لو، اس مودودی نے لکھا ہے 1500 میل دور، پلک جھپکنے سے پہلے اگر وہ اللہ کا ولی جو حضرت سلیمان پاک کی امت کا ولی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں،
ہمارے نبی پاک کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، ہمارے نبی پاک کی اہل بیت سارے نبیوں کے اہل بیت سے افضل ہے، اور ہمارے جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، آپ کی امت سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے، جس طرح ہمارے نبی پاک افضل ہیں، آپ کی امت کے اولیاء باقی نبیوں کے امت کے اولیاء سے بھی افضل ہیں۔ تو پلک جھپکنے میں پالے تخت لے آیا کہ نہ لے آیا؟ تو کیسے میں نے کہا وہ کس طرح ہویا؟ دس نہ ہویا کہ اے شانہ لکانے ہوئے تھے، منافقت کا طریقہ ہے۔ تو اسی کہڑا قرآن پاک پڑھا ہے انہیں جی غیر اللہ نہیں، میں کہ تو غیر اللہ کی گل کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کی بینائی جو تھی، تو آپ قمیص چلا مصر سے کنعان میں بیٹھے تھے، تو کیا فرمایا؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو نا کہ سٹھیا گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو مجھے یوسف پاک کی خوشبو آ رہی ہے، قمیص چلا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ۔ اور پھر بھیجنے والا بھی نبی، لینے والا بھی نبی، اور لانے والا نبی کا بھائی، تو وہ وہاں سے تشریف لائے۔ آگے شاری آ جاؤ۔ تو وہ قمیص لانے والا، تو آپ نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں او میرا بیٹا تو وہاں جا کے بدل گیا، او میرا بیٹا تو وہاں جا کے بدل گیا، تو نے یہ کیا کیا، یہ کیا معاملہ کیا، تو وہاں جا کے بدل گیا، یہ قمیضوں میں شفا کدھر سے آ گئی، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ نہیں، فرمایا جاؤ میرے ابو کی آنکھوں پہ جا کے ڈالو، کوئی بھی چیز ہے دارو ڈالو دیر لگتی ہے، ایک عرصے کے بعد آنکھ ٹھیک ہوتی ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، آپریٹ ہوتا ہے، بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ نہیں، قرآن کریم کہتا ہے جب آنکھوں پہ ڈالے گیا فرتدا بصیرا، آنکھیں لوٹ آئیں۔ او جی نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، میں کہ سب تو بڑی شاید کی ہے، دس تو جتو ڈاکٹر طبیب سارے پیچھے ہو جاندے نے، وہ موت ہے، موت کو زندگی کوئی نہیں بنا سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے کہ نہیں کیے؟ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور کوڑیوں کو ٹھیک کیا، مادرزاد اندھوں کو بھی، 50 ہزار مریض روزانہ آپ کی بارگاہ میں آتے، غیر اللہ کے دروازے پہ آ رہے ہیں، اللہ بھی نہیں روک رہا، اللہ روک دیتا نا کدھر جا رہے ہو، میرا بوا چھوڑ گئے، رب کیا خود جاؤ، مالک ان کو اندھا تو نے پیدا کیا، آنکھیں بھی تو عطا فرما دے، مالک کور تو نے لگائی، شفا بھی تو عطا فرما دے، پھول بیری بھی تو نے لگائی، شفا بھی تو عطا فرما دے، مارا تو نے ہے، زندگی بھی تو عطا فرما دے۔ فرمایا میرا زندہ کرنا سب مانتے ہیں، میرا آنکھیں دینا سب مانتے ہیں، میرا شفا دینا سب مانتے ہیں، بیماری میں لگاؤں گا، شفا عیسیٰ پاک سے دلواؤں گا، موت میں دوں گا، زندہ ان سے کرواؤں گا، تاکہ نہ اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں، میری عطا سے میرے پیارے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو یہ قرآن نہیں ہے کیا؟ یہ قرآن پاک اپنا نہیں لکھا ہوا؟ اور آپ نے کیا فرمایا؟ میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس کا کوئی مجھے پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے، نہیں، فرمایا نا میرا بیٹا زندہ ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تے جدو گندم ختم ہو گئی موڑ 3 مہینے سے کٹن چوں 3 مہینے، آپ نے کہا مالک ہن گندم ہی کو کی کیتا جاوے؟ فرمایا تخت بیٹھ کے جلوہ دکھائی جاؤ، 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی جٹھا رجے دوئیں۔ فرمایا اگر تسی تے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی کشتی 6 مہینے رہی، تو انہوں نے کہا جی روٹی اللہ پاک نے دیدار کرا دو، 6 مہینے، تو جنہ سرکاروں تک کیا ساری زندگی، بھوک بھی گئی تے پیاس بھی گئی، تے صحابی نے جنت حورا نہیں منگیاں، انہیں قربت رسول منگیے کہ حضور تو آڑے نار، حضور تو آڑے نار، حضور تو آڑے نار۔ اچھا نبی نال بڑا پیار ہے تے او دے عیب بھی ہوندا ہے، نبی کوئی عیب بھی ہوندا ہے؟ کوئی بندہ کیڈا سونا ہوئے نا جی، اگے ویکھدا پیچھے نہیں ویکھدا، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، ظاہر کو دیکھتا ہے باطن، فرمایا جس طرح میں ظاہر کو دیکھتا ہوں ویسے باطن کو دیکھتا ہوں۔ بلکہ نماز کھڑی سی، نماز کے سلام کے بعد سرکار نے تیسری صف سے بندے کو بلایا، تیرا رکوع ٹھیک نہیں تھا نماز میں، تیسری صف سے بلایا، اور ایک موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پہ حضور نے سلام پھیر دیا، حضور گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ
کیا مسئلہ ہوا؟ رکعتیں کہیں 4 سے 2 تو نہیں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ فرمایا اچھا ہاں۔ فرمایا آ جاؤ پھر۔ حضور نے پھر 2 اور پڑھا دی، پہلیاں 2 انہیں گلاں بھی ہوئیاں، قبلے تو چہرہ بھی پھریا، سارا کچھ ہو گیا، پھر نماز کس طرح ہوئی؟ اللہ نے کیا نماز پڑھنی ہے میرے والے دھیان ہوئے تو دھیان کتے ہور نہ پڑھو۔ فرمایا نہ، جب نماز پڑھو تو تمہارا سجدہ جبین میری بارگاہ میں جھکی ہو، تمہارے کان در مصطفیٰ پہ لگے ہونے چاہیے۔ میرا مصطفیٰ بلا دے، میری نماز کو چھوڑ کے میرے حبیب کو کہہ دینا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کا حبیب بلائے نماز چھوڑ دو، تو یہ ادب ہے بھائی، نماز پڑھنی چاہیے، کوئی بھی بلائے نہیں جانا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اس نماز کے اوپر پورے دین کی عمارت ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس کا دین ختم ہو گیا، تو مالک نماز پر دین پورا کھڑا ہے اور ہم نماز میں کھڑے ہیں۔ کہا یہ نماز بھی دین ہے، یہ سارا کچھ دین ہے، یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کی ذات پہ کھڑا ہے، کیونکہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو سرکار علیہ السلام کے لیے فرمایا نا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور صدیق اکبر نے نماز میں تالیاں نہیں صحابہ نے بجائیں، حضور آ گئے ہیں، مسجد نبی تھی، مسجد گونج اٹھی حضور کی آمد پر۔ تو یہ معاملات یہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں ہم نے نماز میں دیکھا سرکار قرات کر رہے تھے، کیسے؟ فرمایا داڑھی شریف ہل رہی تھی۔ اور یہ مومن منافق، یہ منافقوں کا گروہ ہے۔ مولوی صاحب سارے کو چیک کرے جی، چیک کریے مومن کے منافق ہے۔ ہاں ہاں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سرکار کی شان بیان کرنا شروع کر دو، جس کا چہرہ بجھ جائے منافق ہے، کھل جائے مومن ہے۔ تو سارے نبی کوئی عیب ہے؟ من دی بواں دی گلاں کر رہے حضور بارے، ہیں فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، سب تو چنگی خوشبودہ کی نہ ہے بلا، امبر، مشک اور امبر، اور مدینہ پاک میں تو وہ لگاتے تھے مشک اور امبر۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے بڑی مشک بھی لگائی، امبر بھی لگائی، بڑی خوشبو بھی لگائی۔ کہتے سرکار تشریف جب مدینے میں لائے، میں نے حضور سے جب ہاتھ ملایا نا اور میں نے ہاتھ کو سونگا، میں نے کہا اے انس کیا ہو گیا ہے؟ ما شممت مسکم ولا امبرن اطیب من رائحۃ رسول اللہ۔ کہنے لگا جب میں نے حضور کو ہاتھ ملا کے واپس کیا، میں نے کہا امبر بھی کوئی شے نہیں، مشک بھی کوئی شے نہیں، کوئی اور خوشبو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ایک باری چہرے دے ہاتھ پھیریا صحابی دے، کمرہ روشن ہو گیا، انہیں سارجنی کے گھروں چراغ کر دیا، انہیں کہا کوئی لوڑی کو نہیں، لوڑی کو نہیں۔ صحابی نے چھڑی پکڑائی اور نور بن گئی، یہ تو چہرے دے ہاتھ پھیریا وہ بھی نور، یہ چھڑی پکڑائی وہ بھی نور، بیٹیاں بھی نور، نبی خود اتنے آگے اختلاف ہے کھڑا ہے۔ حضور کوئی عیب قد حضور درمیانہ سی، قد مبارک عبدہ درمیانہ سی، لمبا قد نہیں سی، لیکن کوئی درمیانے قد بندہ ہوئے نا تو وڈے قد بندے آ جاویں نا تو وہ سونا نہیں لگتا، چھوٹا لگتا ہے درمیان میں۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب کوئی بڑے قد کا بندہ آتا نا، سرکار کا سر انور سب سے اونچا نظر آتا، سب سے اونچا نظر آتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھتے مجلس کے اندر، بڑے قد کا بندہ آ جاتا، آپ کے کندھے سب سے اونچے نظر آتے۔ جتنا خوبصورت بندہ ہونا، کہتے ہیں نہیں تھوکیے نہیں، جراثیم ہے، بدبو ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں مدینہ پاک میں کنواں تھا، کھاری تھا، سرکار کو لایا گیا، لعاب دہن اقدس ڈالا، فرمایا فاہا منہ ریر مسک، اس سے تو قصوری خوشبو آنے لگ گئی، اور اتنا میٹھا کنواں پورے مدینے میں نہیں تھا۔ یہ لعاب دہن اقدس نبی پاک اسلام کا خون مبارک۔ حضرت زبیر بن عوام سے پوچھا، میں نے پی لیا، کہتے ہیں اتنی خوشبو تھی، فاہا اس میں سے خوشبو کی لپٹیں آنے لگ گئیں۔ بلکہ ایک پیارے صحابی نے اپنی یہاں جیب سلوائی ہوئی تھی، جیب، اس جیب میں 3 پتھر رکھے ہوئے تھے، جمعے میں آتے نا تو وہ پتھر نکال کے ایسے لہرا دیتے، مسجد خوشبو سے بھر جاتی۔ اس نے کہا نام دے دسو، کہنے ایسا کوئی نام نہیں گا، وہ خوشبو کڑی ہے۔ فرمایا نبی السلام نے قضاء حاجت کی بول مبارک فرمایا تو پتھر استعمال کر کے آپ نے پھینک دیا، میں نے یہاں ڈال لیے۔ تو حضور کا پسینہ جس کو لگا نسلوں تک خوشبو ختم ہی نہیں ہوئی۔ جب تو گل کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں
فرمایا بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہشت ہست خلد چھوٹا سا اتردان ہے. فرمایا ساریاں جنتاں دی خوشبو میں کٹھیاں کر لو نا جی، حضور دی زلف دی تعریف نہیں ہو سکتی. حضور جتھوں گئے خوشبو وادیاں دستیاں گیاں. بلکہ حضی علیہ چھوٹا بچہ کتے جمپ ہوئے نا خیر نال تے کہندے نے اوے اینو اس کمرے وچ چھلا پواؤ، اے بڈھی سارے گھر نہ پھرے، اے سارے کمرے بدبو آئے گی، ہمہ کاندی ہے فلان. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کو پوچھو، فرمایا ابان مولدہ انتی بعنصرہ. فرمایا جب حضور پیدا ہوئے نا آپ دے گھر جو خوشبو آئی کہ پورا دا پورا مکہ خوشبو نہا گیا. سارے لوگ در دولت آگے نے کھٹکانے سن کئی خوشبو ہے. فرمایا خوشبو نہ مالک مصطفیٰ آ گیا. تو جب قبیلہ بنو سعد پہنچے نا جی، سارے بندے قبیلہ بنو سعد دے باہر نکل کے آ گئے. انہیں کہا جی ساڑھے گھراں جو کسور دی خوشبو آن لگ پئی ہے، ایک کی ہویا ہے؟ فرمایا حضور آ گئے نے. اور جیڑا بندہ جیڑا سونا بھی ہوئے نا جدو مردہ تے بدبودار ہوندہ ہے. ایک کافور کیوں لاندے نے؟ کافور کفر تو بنا ہے چھپانا، یعنی یہ اتنا زیادہ تیزی ہوندی ہے کہ جسم میں نکلنے والی بدبو چھپا دیندی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب میں غسل دینے لگا نا جی، میں سرکار دے نافع پاک نو اس طرح ہاتھ لایا نا جی، اس طرح ہاتھ لایا میں، کہندے خوشبو پورا مدینہ خوشبو نہا گیا. اور لوگ ہی کہتے ہیں کیڑی خوشبو ہے؟ کہندے میں خوشبو دے نافع نو ہاتھ لایا خوشبو. تو جناب صوبان نے بارگاہ رسالت ماں عرض کی تھی، حضور او جنت میرے کی ہیں لکھے جتنا تو نظر ہی نہ ہمیں. ابھی وہ بیٹھے پریشان تھے، جبریل امین آئے، اللہ پاک کا حکم سنایا. اللہ فرماتے ہیں حبیب جو تیرا دیوانہ ہے ہم تو اس سے اس کو جدا نہیں کریں گے. دیوانہ ہے. دیوانہ کس کا ہے؟ یہ دیوانہ محشر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے مدینے کو. وما علیہ الا البلاغ.